کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، اس ریکارڈنگ کو آپ سنیں، اس کے اندر جو اس کی آواز ہے وہ ہم نے اللہ رب العزت کی قسم بالکل بھی نہیں دبائی، یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں دبائی ہے، اسی کی طرف سے اس کی ایمان کی طرح اس کی آواز اٹک اٹک کے آ رہی تھی۔ کوئی بھی جیسے کہ ٹیکنیکل دقت ہو وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن اسی کی طرف سے اس کی آواز اٹک اٹک کے آ رہی تھی۔ اچھا، یہ وزیر ہے، یہ وزیر رجا کا چیلا ہے اور رجا طاہر کا چیلا ہے۔ جب اس وزیر نے دیکھا کہ طاہر کی بھی بینڈ بج گئی، رجا بھی اپنے ہی اصولوں سے مشرک اور کافر ثابت ہو گیا اور طاہر کی بھی بینڈ بج ہوئی ہے، تو لاؤ میں کچھ زور آزما کے دیکھوں۔ تو اس نے خود تو ہمیں کال نہیں کی، دوسروں پہ کہہ رہا ہے کہ امن علی مجھے کال کرتا یا مجھے کال کرے۔ تو اب دیکھیں، ہم نے جب اس کو کال کی، جب ہمیں پتہ چلی، ہم نے کہا ارے وہابی کے اندر، اس دنیا کے اندر کسی وہابی کے اندر اتنی ہمت بھی پیدا ہو رہی ہے کہ وہ سنی کو کہے کہ وہ ہمیں کال کرتا۔ تو الحمدللہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلا، ہم نے ترنت اس کے پاس کال کی۔ تو اس کے اندر کی دہشت اور ڈر دیکھیں آپ، جیسے ان نے ہم سنا کہ ہاں امن علی نے کال کر دی ہے، تو اس کے بعد میں بات کرنے سے پہلے ہی دیکھو کیسے بڑبڑانے لگا، یعنی ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا ہے، صرف بڑبڑا رہا ہے۔ اب یہ چیز دیکھیں، اور اس کے بعد کال کاٹ کے بھاگ گیا۔ لو ہاں کال آیا تھا امن۔ تو یزدانی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ اس کو بولے کہ مجھے کال کریں، امن کو۔ نہیں، بات ایسے نہیں، یزدانی نے کہا تھا کہ میں بھاگا ہوں، میں نے کہا میرے سے بات چیت ہی نہیں چلی، طاہر صاحب بات کر رہے تھے، میں نے کہا چلو اگر کھجلی ہے شوق ہے تو بات کر لیتے ہیں۔ شوق شوق تو نہیں ہے، مگر مجبوری ہے، کیونکہ تم لوگ گستاخی کرتے پھرتے ہو تو مجبوری میں بات کرنا پڑتی ہے۔ چل مجبوری میں ٹھیک ہے، تو تو نے کہا تو میں نے کال لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، مجبوری میں بات کرتے ہو کیا مطلب ہاں، ہے؟ مجبوری مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ گستاخیاں نہ کرو تو ہم تم سے بات بھی نہ کریں، یہ ہے۔ گستاخ عشق رسول اللہ تیری کتاب میں، موسیٰ سوا کے جڑا اللہ کی بیوی بننے والا تیری کتاب میں، نبوت کی دعوت ہے تیری کتاب میں، گستاخی نبی ہو جس گیا؟ دن اس دن جشن تو مناتا ہے، گستاخی ہم کرتے، کتنا ہے ہاں، مکشف۔ اور یہ سارے جھوٹ تم لوگوں کی کتاب میں، یہ جھوٹ جتنے جھوٹ تو نے بولے ہیں نا، یہ تم لوگوں کی کتاب میں ہے۔ فوائد الصالحین، اسی طرح سے ایک اور کتاب آتی ہے، اس ارے کتاب میں بڑبڑا مت، پہلے بڑبڑا مت، بڑبڑا جتنے جھوٹ، یہ جتنے بھی بڑبڑا مت دے، بڑبڑا مت، جتنے جھوٹ تو نے بولے ہیں یہ سب تیری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ یقین تمہاری یہ کتاب لالی پاپ تھما کے وہابیوں نے تم لوگ کو گمراہ کر رکھا ہے، آپ میرے پاس ہے، میں یہی لالی پاپ تھما کے وہابیوں نے تمہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ تیرے پاس یہ بتا، حاکم المستدرک تیری کتاب ہے؟ تفسیر ابن کثیر تیری کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ کس کی بتا۔ کتاب ارے ہے؟ تفسیر ابن کثیر تیری کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو بول رہا تفسیر ہوں ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا، انہوں نے صحابی، ایک عربی شخص نے جا کے مدد مانگی نبی علیہ السلام سے مزار مبارک پہ جا کے، تیری کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ بتا۔ کتاب میں یہ بات لکھا ہوا ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ عربی شخص نے نبی علیہ السلام سے مدد مانگی جا کے، کس کی کتاب میں لکھا ہے؟ یہ تیری کتاب نہیں ہے تفسیر ابن کثیر؟ بتا جلدی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا پاؤں سن ہونے پر، وہ تیری کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ الادب المفرد تیری کتاب ہے کہ نہیں ہے امام بخاری والی؟ وہ جاہل کہیں کا، شوق چڑھا ہوا ہے بات کرنے کا، اور امن علی کے نام جیسی امن علی سامنے آتا ہے ویسی بھاگ جاتی ہے پوری وہابیت۔ اب کہاں بھاگ رہا ہے؟ ہیلو، ارے دم نکل گیا کیا وزیر؟ او کتاب کا دم نکل گیا کیا وزیر؟ دم نکل گیا کیا؟ تیری کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، سننا۔ بیوقوف کہیں گے، تاریخ ابن کثیر پڑھی ہے، الوداع والنہایہ پڑھی ہے؟ الوداع والنہایہ میں ابن کثیر جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار مبارک پر حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار رہے ہیں۔ تیری کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ بتا۔
یا تمہاری کتاب ہے اس میں لکھا تیرے گھر کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ الوداع ون نہایا تیرے گھر کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ الوداع ون نہایا بتا ہے کہ نہیں ہے؟ تیرے گھر کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ صوفی محمد عبداللہ اس میں لکھا ہے کہ بھینس کے پاس جا کے تیرے بزرگ تیرے عالم محمد عبداللہ وہ کہہ رہے ہیں کٹی کٹی دے کٹی، کٹی کٹی دے کٹی، پتا نہیں ہے دے کٹی دے کٹی دے کٹی، یعنی کہ کٹی کہتے ہیں پڑیا کو، پڈے کو، پڈے کی جو پڑیا ہوتی ہے اس کو کٹی کہتے ہیں، تو وہ بھینس سے کہہ رہے ہیں کٹی کٹی دے کٹی، یعنی بھینس سے کٹی مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت کو چھوڑ کے۔ کون؟ تیرے مولوی صوفی محمد عبداللہ۔ تیرے گھر کی کتاب ہے کہ نہیں ہے بتا؟ جاہل کہیں کا۔ ابے تیری آواز کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ مر گیا کیا؟ سامعین حضرات، یہ وہابڑوں کو پتہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ وہابڑوں کو یہ سکھایا جاتا ہے چشتی رسول اللہ بڑبڑاتے رہو اور موسیٰ سواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بڑبڑاتے رہو، یہ ساری باتوں پہ صرف بڑبڑاتے رہو، اس کے علاوہ کچھ مت کرو، صرف بڑبڑاتے رہو، سنیوں پہ الٹے سیدھے الزام لگاتے رہو، کہتے رہو تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ ابے ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو پڑھے بھی تو، کیا لکھا ہے، کیسے لکھا ہے؟ جاہل کہیں کا۔ اس کی حقیقت بھی تو جان، اس کی حقیقت کیا ہے؟ خالی نام لے لے کے ہی کہہ کے بھاگتے رہو گے زندگی بھر۔ تمہارے حقیقی تمہارے گھر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگو، مانگے گا تو؟ ارے مانگے گا تو؟ ابے مانگے گا؟ اچھا امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاکم المستدرک کو مانتا ہے؟ اس میں لکھا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پہ جا کے دعائیں کرتے تھے، تابعین طب تابعین صحابہ کرام۔ اس کا جواب وہاں مانے گا؟ مانگے گا تو نے مانگی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جا کے مانگی؟ تیرے وہ وہابڑے جو وہاں رہتے ہیں ان لوگوں نے کبھی مانگی؟ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ تمہاری کتابوں میں نہیں لکھا ہے؟ جاہل کہیں کا۔ مسند احمد میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں ہمارے درمیان کہ ان کی نسبت سے، ان کی برکت سے آسمان سے بارش برستی ہے۔ اور یہ بات تب انہوں نے کہی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک ہو گئی، تب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ جن کی برکت سے، نسبت سے بارش برستی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یہ مسند احمد تیرے گھر کی کتاب نہیں ہے، اس کو کون مانے گا؟ جاہل کہیں کا۔ تو ان وہابیوں کو ایسے گمراہ کیا جاتا ہے۔ سامعین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حالت، کبھی اس کی آواز آ رہی ہے اور کبھی نہیں آ رہی ہے تو ڈائریکٹ بڑبڑانے کی آ رہی ہے۔ یہ ان کی حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ وزیر ہے، یہ رجا وہابی کا چیلا ہے اور طاہر کا چیلا ہے، اور رجا طاہر کا چیلا ہے۔ ان دونوں کی تو الحمدللہ ہم نے ایسے وارڈ لگائی ہے کہ وہ ہمارا نام سنتے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھو اس کی حالت، بڑبڑا رہا ہے چشتی رسول اللہ، یہ رسول اللہ وہ۔ اب جاہل کہیں کا، یہی کرتا رہے گا زندگی بھر کے، کبھی حقیقت میں تفصیل سے بات بھی کرے گا یا یہی کرتا رہے گا؟ یہی وہابیوں نے تو یہ ٹپو تھما دیا، کہا جا کے سنیوں پہ یہ الزام لگاؤ جا کے، اور تو یہی کرتا رہے گا۔ یہ نبی کے ابے جاہل کہیں کا، قبر پجاری، پتھر پجاری تو تو بھی ہے، پتھر پجاری تو تو بھی ہے۔ رک جا ارے رک جا ارے رک جا بھیا، رک جا ہو گیا۔ تو ان کی حقیقت ہوتی ہیں سامعین حضرات۔ ابے وہاں چپ وہابڑے چپ مجوری کرنے کے لیے کال کیا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں سامعین حضرات کیسے بڑبڑا رہا ہے، اس سے بات کرنا تک نہیں آ رہی، اس کے پاس میں فون کیا بات کرنے کے لیے تو یہ بڑبڑ کر رہا ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ پہلی بات تو جب آواز آ رہی ہے تو ایسے بڑبڑانے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ کتے بلی کی قبر بنا کے اس پہ لوگ جاتے ہیں، ایسا کوئی کرتا ہے ہمارے سنیوں میں؟ نہیں کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات مبارک پہ کوئی جشن مناتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں مناتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم سنی ہی تو ہیں کہ جن کا عقیدہ صحیح ہے الحمدللہ، ہمارے علاوہ پوری روح زمین پر کسی کا عقیدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر صحیح ہے ہی نہیں۔ تم جاہلوں کہتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا،
अस्तगफिरुल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म वो शैतान से भी कम है, माअज़ल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद सबसे ज्यादा नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात बगैर वही के नहीं मानी जाएगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तुम्हारी किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ये किसकी किताबों में लिखा है? तुम्हारी किताबों में। प्लस इन किताबों जैसे ही तुम्हारे अकीदे भी हैं। अगर तुम लोग ये कह देते कि नहीं नहीं ये धोखे से लिख गया है, इसे हम नहीं मानते, तो बात एक घड़ी को कह भी दी जाती, चलो ठहराओ इन किताबों को। फिर तुम्हारे अकीदे भी ऐसे ही हैं, अकीदे भी ऐसे ही है, शैतानी में इन पे डिबेटें मौजूद है, तुम्हारी डिबेटें करते फिरते हो, तो पता चला ये डिबेटें करते फिरते हो, तो पता चला कि ये वहावड़े सबसे ज्यादा बड़े गुस्ताख होते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में तुम्हारा अकीदा है, इब्ने तैमिया कहता है माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अर्श आज़म पर अल्लाह बैठा हुआ है, कुर्सी पे अल्लाह बैठा हुआ है। यही बात तुम्हारे मौलवी भी लिखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुर्सी पे बैठा हुआ है, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो चलता है फिरता है, इधर उधर देखता है, दायां बायां सिमत है उसके लिए, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये तो खुला कुफ्र है, ये खुला कुफ्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की गुस्ताखी है। अब जा हज़रात, अब आपने इसने जो इबारतें पेश की हैं, तो उन इबारतों का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह 100 बार दिया जा चुका है, बहुत बार दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये वही इबारतें पेश कर रहा था। बहुत बार दिया जा चुका है कि इन इबारतों का क्या जवाब है। ऐसे अक़ीदे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं ही नहीं। और रही बात इबारतों की, तो वो इबारतें इसके अंदर किताबों के अंदर मौजूद हैं, तो उनका क्या करें? तो उनका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दिया जा चुका है, हज़ारों बार 100 बार वो जवाब दिया जा चुका है। अब वही उसूल जो हमने इनके ऊपर अप्लाई किया, देखो इन किताबों में ये इबारतें भी लिखी हुई हैं जो कि जिन्हें तुम अपनी किताबें कहते हो, नाम नहाद वहाबी जिनको अपनी किताबें कहते हैं। वैसे तो इन वहाबियों का हदीस शरीफ से, कुरान शरीफ से, किताबों से कोई वास्ता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिनको अपनी किताबें कहते हैं उनमें भी ये इबारतें मौजूद हैं जो इन्हीं के अक़ीदे के मुताबिक शिरकिया हैं। तो ये वहाबी फिर उन किताबों के ऊपर हुक्म क्यों नहीं लगाते, जब ये किताबों में इबारतें लिखने के एवज़ हम पे हुक्म लगाते हैं, हालांकि हम उसका जवाब भी देते हैं, फिर भी नहीं, ये कहते हैं ही क्यों किताबों में। तो वही किताबों में तो उनमें भी ऐसी इबारतें मौजूद हैं जो तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक शिरकिया हैं, और उसके बावजूद भी जिन किताबों को तुम अपनी किताबें कहते हो उनके अंदर वो इबारतें मौजूद हैं। तो क्या तुम क्या मुशरिक हो तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक? तुम क्या काफिर हो तुम्हारे अक़ीदे के मुताबिक? क्या मामला है? तो ये अपने ही उसूल में फंस जाते हैं। तो आप भाइयों से ये कहना है कि हमें अपनी दुआ में याद रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुह। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।